السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مرشد کامل روحانی اسکالر ان کی کتاب نوائے فقیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ رخسانہ بشیر، کیا روحانی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے مرشد کے علاوہ بھی کسی کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب نوائے فقیر کے پیج 106 پر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جانے میں کوئی حرج نہیں، ضرور جائیے، لیکن یاد رہے کہ تمام اچھے انسٹیٹیوشنز والدین کو اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ادارے ایک خاص طریقے سے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیوٹر ہو سکتا ہے انہیں اس طریقے سے نہ پڑھا سکے، یوں بچوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اس طرح جب تک مرید پختہ نہیں ہو جاتا اور مرشد یہ ڈکلیئر نہیں کر دیتا کہ اب تم علم سیکھ چکے ہو، ناؤ یو آر ایٹ یور اون، اس وقت تک مرید کسی اور کے پاس علم سیکھنے نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کسی کے پاس علم سیکھنے جا سکتا ہے، یا اگر مرشد اسے کہہ دے کہ اب تم علم قرآن، حدیث اور فقہ کے حصول کے لیے فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، تو مرید ان کے پاس جا سکتا ہے، لیکن روحانیت کا سبق مرشد ہی دیں گے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے میرے بہت محترم سامعین، کہ ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے کہیں اور سے کوئی علم حاصل کرنا ہے تو مرشد کی اجازت سے جانا ہے، اپنے آپ وہ علم حاصل نہیں کرنا۔ اگر ہم کوئی بھی اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرشد سے ہم ریکویسٹ کر لیں کہ سر میرا یہ دل چاہتا ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ پھر وہ دیکھیں گے کہ ہم کیا ابھی خام ہیں یا پختہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ اور سمجھ آ جائے گی، تو وہ اکارڈنگلی ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کر دیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ ابھی انیشل سٹیج پہ ہیں تو کسی اور بزرگ کے پاس بھی جا کے بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ وہی بات ہو سکتا ہے وہ کسی اور پیٹرن پہ کریں، کسی اور انداز میں کریں۔ تو چونکہ ہمارا اپنے مرشد کے پاس بھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی وہاں پہ بھی ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے، تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے، ہم اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ سو ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ ہاں، جب ہمیں ایک لمبا عرصہ مرشد کے ساتھ گزر جائے، ان کی تعلیمات کو سنتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے مرشد خود بخود ہی ہمیں فرما دیں کہ اب آپ فلاں صاحب کی بیٹھک میں جا کے بیٹھا کریں یا ان کی باتیں سنا کریں۔ تو یہ مرشد کو ڈیسائیڈ ہم کرنے دیں۔ اور شاہ صاحب نے بالکل آخر میں ایک بہت ہی نکتے کی بات بتائی ہے کہ اگر ہم کسی بھی دوسرے بزرگ کے پاس قرآن پاک کا یا فقہ کا علم یا حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور سیکھیں مرشد کی اجازت سے، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو روحانیت کا علم ہے وہ آپ کے مرشد ہی آپ کو دیں گے۔ رائٹ؟ چلیے جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔